ہمارے نبی کو گالیاں دی، برا بھلا کہا. جب اس نے ہمارے نبی کو برا بھلا کہا، گالیاں دی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل ناپسند آئی. اللہ نے فوراً جبریل کو سورۃ اللہب تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورت یہاں پہ نازل ہوئی تھی. السلام علیکم ایوری ون. تو کیسے آپ لوگ؟ پھر سے ایک نئے بلاگ پر آپ لوگوں کا سواگت ہے. اس بلاگ میں آپ کو دکھانے والا ہوں ایک ایسی جگہ جہاں پر ایک سورہ نازل ہوا تھا، جس سورہ کا نام ہے تبت یدا ابی لہب. وہ والی جو ہے سورت جو ہے نازل ہوئی تھی. تو گائز اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک دیکھنا، تب جا کر آپ کو پتہ چلے گا. کیا نظارہ ہے. گائز یہاں پر کبوتروں کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے. عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ سارے کبوتر اس نسلوں میں سے ہے کہ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، تو اس کے جو نسل کے جو کبوتر تھے وہ ہمارے نبی کے ساتھ گئے. ایک جگہ ہے جس کا نام ہے غار سور، وہاں پر 3 رات اور 2 دن ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے. تو وہاں پر جو ہے ایک مکڑی کا جالا اللہ کی طرف سے بنا، اور اس کے اوپر جو ہے تو ہمارے نبی کے ساتھ جو کبوتر تھے اس نے وہاں پر گھونسلہ بنایا. اسی وجہ سے یہاں پر کبوتر کو بہت زیادہ مانا جاتا ہے. تو سرکار نے یہ فرمایا کہ مکے والوں کو سرکار کے 2 لقب مکے میں مشہور تھے، صادق اور امین، سچ بولنے والا اور امانت دار. تو سرکار نے تمام کو جمع پکڑ کے کہا کہ مکے والوں، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سب نے یہ کہا کہ صدقت یا محمد، یہ محمد ہم تمہاری بات مان لیں گے، اس لیے کہ کبھی تم جھوٹ بولے. یہ کون کہتا تھا؟ کفار لوگ کہتے تھے، منافق لوگ کہتے تھے. تو سرکار نے کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے یا نہیں ہے تمہیں نہیں معلوم، لیکن میرے کہنے پر آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، تو میرے ہی کہنے پر بغیر دیکھے خدا کو ایک مان لو. میرے کہنے پر بغیر دیکھے خدا کو ایک مان لو. تو جس کے نصیب میں تھا وہ ایمان لے آئے. تو اس وقت میں یہاں پر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب کون؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سگا چچا تھا. اس نے نعوذ باللہ ہمارے نبی کو گالیاں دی، برا بھلا کہا. جب اس نے ہمارے نبی کو برا بھلا کہا، گالیاں دی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل ناپسند آئی. اللہ نے فوراً جبریل کو سورۃ اللہب تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورت یہاں پہ نازل ہوئی تھی. اور ابو لہب کی بربادی کا اعلان ہوا کہ ابو لہب کی ہلاک ہو. تو یہ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں بہنوں دھیان سے سنو، یہ سرکار کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی. تب اعلان نبوت سے پہلے جب یہاں پہ سرکار نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں، تم اللہ کو ایک مان لو، بت پرستی چھوڑو اور اللہ کی وحدانیت کو مان لو. تو اس بات پر اس نے ابو جہل نے ہمارے نبی کو گالیاں دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے سورت نازل فرمائی تبت یدا، ید من ہاتھ، ابی لہب، ابو لہب کو ہلاک ہو، تیرے ہاتھ پیر ٹوٹے، تو برباد ہو. جب اس کی بربادی کا اعلان قرآن میں ہوا، اس بات کو جب اس کے دونوں بچوں کو پتا چلا، تو دونوں بیٹوں نے ایک ساتھ ہمارے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دی. آج ہماری بیٹی کا گھر ٹوٹتا ہے تو ہمارے پاؤں کے نیچے زمین پھٹ جاتی ہے. لوگوں کو منہ دکھانا دشوار ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو کیا منہ دکھائے گی کہ بیٹی نے کیا غلطی کی ہوگی، کیا کیا ہوگا. لیکن یہاں پر ہمارے نبی کے اوپر اتنی سخت تکلیف پہنچی، کس لیے؟ صرف اللہ کے دین کو پروان چڑھانے کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ کے نبی کو یہ تکلیف یہاں پہ اتنی بڑی اتنا بڑا صدمہ ہوا کہ دونوں بیٹیوں کا ایک ساتھ گھر ٹوٹا. لیکن ہمارے نبی اس بات کا غمزدہ ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر تسکین، سکون نازل فرمایا. تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا، اور جو کفار لوگ جس کے نصیب میں تھا. اور اس اللہ کے رسول نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، حتیٰ کہ بچپن کے عالم میں سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا بچپن کا زمانہ ہے. تو سرکار کی دشمنی کو لے کر کے سیدنا فاطمہ زہرا کو بھی تماچے مارے گئے. تو کئی لوگوں نے اس کے بدلے میں جو کہ ابو جہل سے بدلہ لیا، کہا کہ یا رسول اللہ، اے محمد، ہم نے ابو جہل سے بدلہ لے لیا، تم خوش ہو جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا، میں دنیا میں کسی کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے نازل نہیں بھیجا گیا ہوں، میں رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج میرے سر پہ پہنایا گیا ہے. میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں امن پھیلانے کے لیے آیا ہوں. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو
تو بدلے سے نہیں تم کلمہ پڑھ لو میں خوش ہو جاؤں گا. کہا نہیں سنا تم کلمہ پڑھ لو, بت پرستی چھوڑو, اللہ کو ایک وحدہ لا شریک اور مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لو, میں خوش ہو جاؤں گا. لیکن صرف بد دعا دی اللہ کے رسول نے, تو صرف ابو لہب کو بد دعا دی تھی. لیکن وہ ابو لہب جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہ کون تھا؟ سرکار کا سکا چتا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے تھے نا, اس دن ابو لہب نے اپنی گھر کی جو لوندی تھی نا, اس نے اس کلمے کی انگلی سے, یہ انگلی سے اس کو آزاد کیا تھا کہ آج تیرے لیے آزادی ہے, کیونکہ آج ہمارے گھر میں خوشی آئی ہے. آج بھی کتابوں میں حدیثوں میں آتا ہے کہ سوموار کا دن ہوتا ہے مندے کا دن. اس دن جس دن ابو لہب نے اپنی اس انگلی سے سرکار کی پیدائش کی خوشی پر اس نے لوندے کو آزاد کیا تھا, آج بھی اس کلمے کی انگلی کے اوپر اس کو عذاب نہیں ہوتا. یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ للعالمین ہونے کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ رب کریم ہمارے نبی نے جو دین کی خاطر تکلیف اٹھائی, آپ کی تکلیفوں کے صدقے میں اللہ ہماری تکلیفیں آسان فرمائے. اللہ ہم تمام کو اسی اسلام کے اوپر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مقصد کے لیے جہاں بھی اللہ نے ہمیں بلایا اپنے پاک دربار میں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بلانا ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی پیاری بیٹی خاتون جنت کے پاک دامن کے صدقے میں, آپ کے تمام ازواج کے صدقے میں اللہ ہمارے ماں بہنوں کی, بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت عطا فرمائے. صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم گنہگار پاپی سراپا مجرم تیرے پاک دربار میں آئے ہیں, یا اللہ ہمیں یہاں سے اچھے اخلاق لے کر کے جانے کی توفیق عطا فرما, ہمارے دلوں کو پاک کر دے. یا اللہ ہم تمام کی دلوں کے ہر جائز تمنا کو پوری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.